السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، میں نے ویڈیو ریکارڈ کرایا تھا علامات قیامت کے تعلق سے، جو بالکل قریب قیامت کے زمانے میں واقعات اور حوادثات پیش آئیں گے۔ اس میں جو ہے کچھ بات رہ گئی تھی، ویڈیو ناتمام رہ گیا تھا، تو اس سلسلے میں آگے کی بات قیمتی رہ گئی ہے، اس کو میں مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے پوری توجہ اور دھیان سے سنیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ ہم کس زمانے میں ہیں اور قیامت سے کتنے قریب ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان ہر طرف سے گھر جائیں گے اور ان کی حکومت صرف مدینہ منورہ سے خیبر تک رہ جائے، مسلمانوں کی حکومت، تو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں لوگ لگ جائیں۔ امام مہدی علیہ السلام اس وقت مدینہ میں ہوں گے اور امامت کا باب کھانے سے بچنے کے لیے مکہ مکرمہ چلے جائیں۔ مکہ کے بعد باشندے انہیں پہچان لیں گے اور ان کے پاس آ کر مکان سے انہیں باہر لائیں گے، ان سے زبردستی بیعت خلافت کر لیں گے، حالانکہ وہ دل سے نہ چاہتے ہوں گے۔ یہ بیعت مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ہوگی۔ یہ اہم بات ہے یاد رکھنے کی، امام مہدی علیہ السلام سے جو بیعت ہوگی، بیعت کہاں ہوگی؟ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ہوگی۔ غالباً حضرت امام کو طواف کرتے ہوئے بیعت پر مجبور کیا جائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خلافت کی خبر مشہور ہوگی تو ملک شام سے ایک لشکر آپ سے جنگ کرنے کے لیے چلے گا، اور آپ کے لشکر تک پہنچنے سے پہلے ہی مقام پیدا میں جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے زمین میں دھسا دیا جائے۔ اس واقعہ کی خبر سن کر شام کے ابدال اور عراق کے پرہیزگار لوگ آپ کی خدمت میں پہنچ جائیں گے۔ آپ کے مقابلہ کے لیے قریشی نسل شخص قبیلہ بنی کلب کے مردوں کا ایک لشکر بھیجے گا۔ قبیلہ بنی کلب میں اس شخص کی ننھال ہوگی، اس قبیلہ سے حضرت مہدی علیہ السلام کا لشکر جنگ کرے گا اور غالب رہے گا، امام مہدی علیہ السلام فتح یافتہ ہوں۔ یہ روایت مشکاۃ شریف میں ابو داؤد کے حوالہ سے روایت کی گئی ہے۔ اس کے شروع میں یہ بھی ہے کہ خلیفہ کے مرنے پر اختلاف ہوگا کہ اب کس کو خلیفہ بنایا جائے، اور ایک صاحب یعنی حضرت مہدی علیہ السلام یہ سمجھ کر مدینہ سے مکہ کو چل دے گے کہیں کہیں مجھے نہ بنا لے، یعنی آپ کو خواہش نہیں ہوگی خلیفہ بنانے۔ یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا حلیہ کیسا ہوگا، نسب کیا ہوگا، نام کیا ہوگا۔ اس لیے کہ ابھی فتنے پیدا ہو رہے ہیں، شکیلیت وغیرہ کے نام سے کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں امام مہدی ہوں اور فلاں ہوں اور فلاں ہوں، تو حدیث کی روشنی میں پہچاننی ہے تو آپ جو ہے حدیث سن لیے تاکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو پہچان سکے اور دھوکہ بازوں کی دھوکہ میں نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری نسل سے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد سے، آپ علیہ السلام کی نسل اور فاطمہ کی اولاد سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا کہ میرا بیٹا سید ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام سید رکھا۔ اس کی اولاد میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام وہی ہوگا جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، یعنی اس کا نام محمد ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نام محمد ہوگا۔ پھر فرمایا کہ وہ اخلاق میں میرے بیٹے حسن کے مشابہ ہوگا اور صورت میں اس کے مشابہ نہ ہوگا، یعنی اس کا حلیہ حضرت حسن کے حلیہ سے ملتا جلتا نہ ہوگا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے والد کا نام وہی ہوگا جو نبی علیہ السلام کے والد کا نام تھا، یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نام محمد اور کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا۔
ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی مجھ سے ہوگا، اس کا چہرہ خوب روشن نورانی ہوگا، ناک اس لیے خوب اچھی طرح سے سمجھ لے کہ امام مہدی علیہ السلام کا دنیا کیا ہوگا، روشنی میں نسب کیا ہے، نام کیا ہے، سب ہم نے حدیث کی روشنی میں پڑھ کر بتا دیا ہے۔ کتاب کا نام قیامت کب آئے گی، ہم مولانا عاشق الہی بلند شہر رحمۃ اللہ علیہ مؤلف ہیں، حاصل ہے، اور صفحہ نمبر 83 84 85 ہے۔ آپ کو یہ ساری باتیں اس میں مل جائے گی، اس لیے دھوکہ بازوں کے دھوکہ میں نہیں آنا چاہیے۔ کون شکیل اور شکیلیت فتنہ ہے، ان فتنوں سے بچتے رہنا چاہیے، اور ان احادیث کی روشنی میں امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کرنا چاہیے۔ ہمارا